السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام یا رحیم۔ پہلے تو اس کے بارے میں کہ اس کے عدد کتنے ہیں اور یہ کون سا اسم ہے، اس کے بعد اس کے چند فوائد اور اس سے کیا کیا ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے علاج کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے شفا کیسے ملے، اور اس کا نقش بھی ساتھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اس کے ذریعے موکلین کو حاضر کرنے کا طریقہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، اس لیے کہ آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ باقی اگر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے تو آپ کی مرضی کی بات ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یا رحیم۔ یا رحیم یہ سب سے پہلے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور یہ اسم جلالی ہے۔ اس کے عدد 257 ہے۔ اب جو شخص اس اسم کو اگر پڑھتا رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جمالی بھی ہے اور رحم کرنے والا، مہربان، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ مخلوق کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بھی مہربان کرنے کے لیے اور مخلوق کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے اس اسم کو پڑھتا جائے، یعنی اگر کوئی کثرت کے ساتھ اس اسم کو پڑھتا ہے یا اس اسم کا ذکر کرتا ہے تو تسخیر خلائق حاصل ہوگی، لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور اس جلیل القدر کا کثرت سے ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ بھی پڑھی جائے تو بہت بہترین ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَنُنَزِّلُ سے لے کر 15ویں سپارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس کے ساتھ ملا کر یعنی یہ اس طرح پڑھا جائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَبِحُرْمَةِ یا رحیم، اور اس کے بعد اگر کسی کو بخار وغیرہ ہو یا کوئی بیماری ہو تو اس کو پلائے۔ یہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی وائرس وغیرہ ہو، بخار ہو، تو اس کو پلائے تو انشاءاللہ اس بیماری سے اسے شفا حاصل ہوگی۔ اب اس کی ذکر کرنے کا طریقہ یا پھر اس کے ذریعے آپ موکلین کو حاضر کر سکتے ہیں، ریاضت بھی کر سکتے ہیں۔ ریاضت کرنے کا طریقہ میں آپ کی بارگاہ میں بتا دیتا ہوں۔ اگر جس کسی کو ایسا ہو کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کے ذریعے ریاضت کروں یا موکلین کو حاضر کروں، تو اس کے ذریعے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ تو کسی خلوت کے مکان میں چلا جائے، یعنی جہاں کوئی نہ رہتا ہو وہاں پہ جائے، اور سب بدن وغیرہ صاف کر لیں، اور چلہ کشی میں مشغول ہو، یعنی چلہ کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، 7 روز تک روزہ رکھنا ہے، اور اس عمل کو آپ کو اتوار کے دن، سنڈے کے دن شروع کرنا ہے۔ اور اگر جلدی چاہے کہ بھائی کوئی یہ چاہتا ہے نہیں میں 3 دن میں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ 3 دن میں بھی یہ عمل کو کر سکتا ہے۔ اور 3 دن کے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ منگل، بدھ اور جمعرات، اس دن یعنی منگل کو شروع کرنا ہے 3 دن کا عمل۔ اگر 7 دن کا کرنا ہے تو پھر آپ کو سنڈے کے دن شروع کرنا ہے۔ تو 3 دن کا عمل کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اور روزہ جو کی روٹی اور کشمش اور سرکہ سے افطار کریں، اور بلا تعداد دونوں اسموں کو تمام چلہ پر پڑھتا رہے، یعنی صرف یا رحیم نہیں پڑھنا بلکہ یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، ٹھیک ہے، یعنی رحیم کو کریم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور اس کو ترک نہیں کرنا بلکہ تمام چلے میں صبح سے اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے۔
اور بعد نماز صبح سورہ کافرون 21 بار پڑھ کر اسم کو پڑھیں۔ پھر ان دونوں اسموں کے اوراد میں مشغول ہو جائیں، اور پھر شب جمعہ آئے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر 1000 بار درود شریف پڑھے اور 2000 بار ان دونوں اسموں کو پڑھیں، پھر 1000 بار درود شریف پڑھے، پھر وہیں بیٹھے ہوئے اسی کو پڑھتا رہے، اور جب اس مقام پر پہنچے وَلَهُ يَسْجُدُونَ، یعنی ایک دعا ہے، وہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ پڑھنی ہے وَلَهُ يَسْجُدُونَ تک۔ وہ دعا انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وَلَهُ يَسْجُدُونَ تک جب آپ پہنچیں گے تب نیائل خروج کے ساتھ سجدہ کریں اور سجدے میں دعا پڑھیں، اس طرح 41 بار کریں اور آدھی رات تک اس اسم کو اسی طرح پڑھتا جائے۔ پھر جب اتوار کو رات آئے گی تو خواب میں یا جاگتے میں آپ کے پاس موکل آئے گا اور کہے گا کہ اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو تم کہو کہ اللہ کا اور تمہارا فضل چاہتا ہوں، مجھے فتوحات حاصل ہو چاہیے۔ وہ کہے گا بہت بہتر ہے، اور چند شرطیں تم سے لے گا، مثلا یہ کہ جو چاہے مطلب شرط لے سکتا ہے کہ جمعہ کو قبرستان جایا کرو، یا فقیر وغیرہ کو صدقہ کیا کرو، یا ہر نماز کے بعد دونوں اسموں کو ان کے عادات کے موافق پڑھا کرو، یا پھر اس طرح کہ تم اس کا شکریہ ادا کرنا اور رخصت کر دینا۔ تو مطلب کافی سارے، اس کے بعد آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور رخصت کر دیں، اور اس قدر اس کو اس طریقے سے پڑھتا جائے۔ لہٰذا جو بھی آپ کو ملا اس پر آپ اللہ کا شکر کریں، اور اس کے بعد خوشبو وغیرہ کا اہتمام کریں، اور ان دونوں موکل جو ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یہ کام دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو طہارت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور اس جو دعا میں نے بتائی کہ جو دعا کو پڑھنی ہے وہ آپ کو نیچے مل جائے گی، تو لہٰذا اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ان کے موکلین کے لیے تھا کہ موکل کو آپ حاضر کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی 41 دن کا چلہ کرنا چاہے، اور 41 دن میں صرف یہی کرنا چاہے کہ بھائی میں 41 دن کے اندر اس کے چلے کو پورا کروں گا، تو 1.25 لاکھ کی تعداد آپ پڑھ لیں، اور اس کو 40 دن میں 41 دن میں آپ تقسیم کر لیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا ایک اس کا نقش بھی ہے کہ جو آپ کامیابی کے لیے یا کامیابی کے مقدمے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نقش لکھنے کے طریقہ میں نے پہلے بتایا تھا، لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں ملا، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے نقش کے بارے میں اور بھی کچھ ڈیٹیل سے بتاؤں، اس لیے کہ الگ الگ طرح سے الگ الگ نقش الگ الگ چالوں سے لکھے جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ مجھے کمنٹ کیجئے، یا پھر اس کو اگر آپ لائک کیجئے گا، تو جتنے زیادہ لائکس ہوں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا آپ کو نقش وغیرہ چاہیے۔ تو اس کا جو ہے نقش اس کی بات کر رہا تھا، تو ایک کامیابی کے لیے آپ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں، اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس کو باوضو لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور مقدمے کامیابی کے لیے کسی کا مقدمہ چل رہا ہو تو اس میں کامیابی کے لیے آپ اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کوئی قید ہو گیا ہو اس کے لیے بھی، اور بے گناہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور اس نقش کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو دکھ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو نقش کی چال سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی لکھنا ہے، نیچے اس کا آپ کو نام نظر فلاں بن فلاں نظر آ رہا ہوگا، تو فلاں بن فلاں میں جس کے لیے آپ نقش لکھ رہے ہیں، اگر آپ کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کا نام لکھنا ہے، اور اگر دوسرے کے لیے لکھ رہے ہیں تو دوسرے کا نام لکھنا ہے، مقدمہ جس کے نام کا اس کا نام، یا پھر جس کے لیے آپ مطلب کوئی قید ہو تو اس کا نام۔ اور رسالہ تنویر الابصار میں یہ بات بھی مشہور ہے، اگر کوئی اس یا رحیموں کو 285 مرتبہ روزانہ تلاوت کرے تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور مرتے وقت باایمان جائے گا، اور پل صراط کی منزلوں میں بھی آسانی ہوگی۔ نسیان کے مرض کے لیے، یعنی جس کو نسیان کا مرض ہو، اس اسم
کہ نقش یہ دوسرا نقش ہے یہ بہت فائدہ مند ہے، لہٰذا اس کو رکھ کر آپ اس نقش کے ذریعے دل کی گھبراہٹ والا یا مریض ہارٹ اٹیک والا آپ اس کو بھی یہ نقش دے سکتے ہیں یا پھر رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چینی کی رکابی وغیرہ پر زعفران سے لکھ کر 7 روز اس کو پلائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اپنے ناموں کی برکت سے۔ دوسری بات کہ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس تینوں اسموں کو ساتھ میں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور کسی کو مہربان کرنے کے لیے بھی اگر آپ تینوں اسموں کو ساتھ میں پڑھیں گے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت ہی فائدہ مند حاصل ہوگا کسی کو تسخیر کرنے کے لیے یا کسی کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے۔ لہٰذا آپ کیسے ویڈیوز چاہتے ہیں ان کے بتائیے، دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔